السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے اور اچھے سے تیاری چل رہی ہوگی۔ آج کا کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، چونکہ آج کے اس کلاس میں میں غزل اور افسانے سے متعلق بہت سارے سوالات کو لے کر کے آئے ہیں، جو بی پی ایس سی جیسے ایگزام میں کافی اہم ثابت ہوگی۔ یہ سوالات اکثر و بیشتر امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے یہ سوال کو آپ حل کریں گے انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ چلیے سیدھے سوال پہ پہنچتے ہیں، چونکہ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے سیدھے ڈائریکٹ سوال پہ پہنچتے ہیں، وقت کو نہ ضائع کر کے۔ چلیے سوال نمبر 1 ہے کہ غزل کو نیم وحشی صنف کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، غزل کو نیم وحشی صنف کیوں کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر اے ہے، اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپشن نمبر بی ہے، اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا۔ آپشن نمبر جیم ہے، جنسی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے۔ دال ہے، حسب ذیل میں سے ایک سے زائد۔ اور آپشن نمبر رے ہے، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دوستو آپ اس پہ غور کیجئے، کنفیوز کر دینے والا سوال ہے کہ غزل کو نیم وحشی صنف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے آپشن نمبر بی جو ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ غزل میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا ہے، وہ ریزہ خیالی پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن دوستو اس وجہ سے نیم وحشی صنف نہیں کہا جاتا ہے، اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چلیے تو اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو یہ آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ اور اس میں دوستو دیکھیں گے تو جنسی خواہشات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اس میں جنسی خواہشات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ دونوں آپشن صحیح ہے، اس لیے آپشن نمبر دال صحیح ہو جائے گا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اور ذرا اس سوال پہ غور کریں کہ غزل کو نیم وحشی صنف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اس میں جنسی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے انہیں نیم وحشی صنف کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو غزل کو نیم وحشی صنف کس نے کہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا وہ کہنے والا کون تھا؟ وہ بہت بڑے نقاد کلیم الدین تھے۔ کیا تھے دوستو؟ کلیم الدین۔ چلیے اس کو یاد رکھے گا، کلیم الدین احمد۔ دوستو یہ بہت بڑے نقاد تھے، انہوں نے کہا کہ غزل نیم وحشی صنف ہے۔ کیا ہے دوستو؟ غزل جو ہے نیم وحشی صنف ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، غزل کی خصوصیت کیا ہے؟ کوسچن نمبر 2 پہ پہنچتے ہیں، غزل کی خصوصیت کیا ہے؟ مضمون، موضوع کے اعتبار سے اشعار ربط نہ ہونا۔ دوستو موضوع کے اعتبار سے اشعار میں ربط نہ ہونا، ارتکاز خیال۔ غزل کی خصوصیات کیا ہے؟ موضوع کے اعتبار سے ربط نہ ہونا، ارتکاز خیال، اور حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ موضوع کے اعتبار سے اشعار میں ربط نہ ہونا، موضوع کے اعتبار سے اشعار میں ربط نہ ہونا۔ دوستو غزل کی خصوصیات کیا ہے کہ یہ موضوع کے اعتبار سے اشعار میں ربط نہ ہونا۔ آپشن نمبر با جو ہے کریکٹ ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوسچن نمبر 3 کیا ہے؟ اردو کی پہیلیاں
किन से मंसूब है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब है। ऑप्शन नंबर अलिफ मीर अमन, ऑप्शन बा अमीर खुसरू, ऑप्शन जी मीर अमन, ऑप्शन नंबर दाल हस्बबाला में से एक से जायद, ऑप्शन रा हस्बबाला में से कोई नहीं। क्या है दोस्तों, हस्बबाला में से कोई नहीं। तो उर्दू की पहेलियाँ किन से मंसूब है, आपको याद होगा मीर खुसरू से। किससे दोस्तों, अमीर खुसरू से उर्दू की पहेलियाँ अमीर खुसरू से मंसूब है। चलिए आगे चलते हैं। काफिया किसे कहते हैं दोस्तों, काफिया किसे कहते हैं, रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़, शेर के आखिर में जिसकी तकरार हो, शेर का आखिरी लफ्ज़, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, रदीफ से पहले आने वाला जो लफ्ज़ है वो क्या होता है, काफिया होता है। काफिया कौन होगा, रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़, रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आता है वो क्या होता है दोस्तों, वो काफिया होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, मतला किसे कहते हैं। मतला किसे कहते हैं, गज़ल का सबसे अच्छा शेर, गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो, गज़ल हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मतला किसे कहते हैं दोस्तों, मतला उसे कहते हैं जो गज़ल के पहले के जो दो मिसरे होते हैं, पहला शेर जो होता है वो, और उसके दोनों मिसरे हम काफिए हो। ये सिर्फ पहला ही शेर नहीं दोस्तों, पहला शेर भी हो और उसके दोनों मिसरे हम काफिए हो, और दूसरा शेर हो और उन दोनों शेर का जो दोनों मिसरा है वो भी हम काफिया हो। यानी गोया पहले के 4 अशार, अगर चारों अशार के मिसरे हम काफिया हो तो दूसरा जो शेर है उसे कहेंगे मतलाए सानी। किसे कहेंगे दोस्तों, मतलाए सानी उसे कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, मतलाए सानी, उसे मतलाए सानी कहते हैं। किसे, जो गज़ल का पहला शेर जो दोनों मिसरे हम काफिया हो वो तो मतला कहलाएगा। लेकिन मतला के बाद शायर ऐसा शेर कहता है जिसके उसके भी 2 मिसरे हम काफिया हों तो क्या होता है दोस्तों, उसे मतला सानी या हुस्न मतला भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इजाज़ो इख्तिसार। क्या है दोस्तों, इजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ की खुसूसियत है। इजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ की खुसूसियत है, मसनवी की, कसीदा की, गज़ल की, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद होगा, या आप अगर गज़ल की किताब को पढ़े होंगे, सिन्फ़ गज़ल को पढ़े होंगे, तो उसमें है गज़ल की एक खुसूसियत है वह इजाज़ो इख्तिसार। क्या है दोस्तों, इजाज़ो इख्तिसार गज़ल की खुसूसियत है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है। नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए है ज़ौक़, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है दाग, ऑप्शन नंबर सी है मोमिन, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है, आप अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालिए और याद कीजिए कि नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है। तो वो नवाब मिर्ज़ा लक़ब है गालिब का। किसका दोस्तों, गालिब का लक़ब है। गालिब कब पैदा हुए थे, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी। कब दोस्तों, 1797 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। और वफ़ात कब हुई थी, 15 फरवरी दोस्तों, 15 फरवरी
1969 کو, کب دوستو 1869 کو غالب کی وفات ہوئی تھی. 15 فروری 1869 عیسوی کو غالب کی وفات ہوئی تھی. کہاں دوستو؟ دلی میں. کہاں دوستو؟ دلی میں. ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں. کہاں ہوئی تھی دوستو؟ آگرہ میں. 1797 عیسوی کو آگرہ میں غالب کی پیدائش ہوئی تھی. چلیے آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 8 کیا ہے؟ قافیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ قافیہ کے لغوی معنی کیا ہے دوستو؟ قافیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ شعر کا حسن، آگے چلنے والا. شعر کا حسن، آگے چلنے والا. شعر کا وزن، اور حسب بالا میں سے ایک سے زائد. حسب بالا میں سے ایک سے زائد. حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو قافیہ کے لغوی معنی ہیں آگے چلنے والا. کیا ہے دوستو؟ قافیہ کے معنی آگے چلنے والا. چلیے آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 9 پہ پہنچتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کوشچن پہ پہنچتے ہیں ہم لوگ کہ جدید غزل کے عناصر اربع کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. بہت ہی اہم کوشچن ہے، بہت زبردست کوشچن ہے. جدید غزل کے عناصر اربع کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. کوشچن نمبر اے ہے اصغر. کوشچن نمبر اے ہے اصغر، جگر، فانی. اصغر، جگر، فانی، حسرت. فانی کا نقطہ جو ہے اوپر لال جو ہم نشان لگائے ہیں اس سے ڈھک گیا ہے. چلیے اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں. جدید غزل کے عناصر اربع کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اصغر، جگر، فانی، حسرت. آپشن نمبر بی ہے اصغر، حسرت، مجروح، سیماب. اصغر، شاد، حسرت، جگر. آپشن نمبر جی میں ہے. حسب بالا میں سے ایک سے زائد. حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو دیکھیے آپشن نمبر بی میں ہے اصغر، حسرت، مجروح، سیماب. اور آپشن نمبر الف میں ہے اصغر، جگر، فانی، حسرت. آپشن نمبر جی میں ہے اصغر، شاد، حسرت، جگر. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ شاد جو ہے عناصر غزل کے جدید غزل کے عناصر اربع میں سے نہیں ہے. دوستو شاد اور سیماب جو ہے جدید غزل کے عناصر اربع میں سے نہیں ہے. اصغر اس کے کون ہیں؟ آپشن نمبر الف جو ہے صحیح آنسر ہے. اصغر، جگر، فانی، حسرت. آپ اس کو یاد رکھیے گا. اصغر، جگر، فانی، حسرت. اصغر، جگر، فانی، حسرت. اصغر، جگر، فانی، حسرت. اگر اسے آپ یاد رکھیں گے اصغر، جگر، فانی، حسرت کو، یہ جدید غزل کے عناصر اربع ہیں. دیکھیے کتنا کنفیوز کر دینے والا کوشچن ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 10 پہ پہنچتے ہیں. غزل، بہت آسان سوال ہے. غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، عربی، اردو. حسب بالا میں سے ایک سے زائد. حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو آپشن با از کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے دوستو؟ عربی زبان کا لفظ ہے. چلیے کوشچن نمبر 12 پہ پہنچتے ہیں. کوشچن نمبر 11 ٹیپنگ میں یہ ہوا. چلیے کوشچن نمبر 12 میں ہے ان میں سے کس عنوان کا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا؟ افسانوی مجموعہ ہوگا یہاں، یاد رکھیے گا اسے. افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا. ان میں سے کس عنوان کا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا؟ کیا ہے دوستو؟ ان میں سے کس عنوان کا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا؟ انگارے، خیال پارے، کالی شلوار. حسب بالا میں سے ایک سے زائد. حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دیکھیے دوستو یہاں ہے ضبط کر لینے کی بات، یہاں مقدمہ چلنے کی بات نہیں ہے. اگر مقدمہ چلنے کی بات ہوتی تو اس پہ کیا ہے؟ کالی شلوار پہ مقدمہ چلا ہے. یہ کالی شلوار کس کا ہے؟ یہ سعادت حسن منٹو کا ہے. کس کا دوستو؟ سعادت حسن منٹو کا ہے. کنفیوز نہیں ہونا ہے دوستو. کالی شلوار پہ مقدمہ چلا ہے. کیا ہے دوستو؟ مقدمہ چلا ہے. فحاشی کا الزام لگا ہے اس پہ. فحاشی کا الزام میں اس پہ مقدمہ چلا ہے. لیکن دوستو انگارے جو ہے یہ اس کو ضبط کر لیا گیا ہے. اس میں اس کو ضبط کر لیا گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 13 پہ پہنچتے ہیں. افسانہ بھولا کا خالق
कौन है। देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से अक्सर सवालात आते रहते हैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन उठाया है और आपके सामने लाया है। दोस्तों इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अफसाना भोला जो है दोस्तों, अफसाना भोला का खालिक कौन है। अफसाना भोला का खालिक कौन है। इस्मत चुगताई, क्या दोस्तों, इस्मत चुगताई, प्रेमचंद, कृष्णचंद, हस्ब वाला में से एक से शायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों आप बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए न तो इस्मत चुगताई है, न तो प्रेमचंद का है भोला, न ही कृष्णचंद का है अफसाना भोला, बल्कि ये किसका है दोस्तों, ये है राजेंद्र सिंह बेदी का। किनका दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी का है भोला। भोला दोस्तों क्या है राजेंद्र सिंह बेदी का, ये भोला है जो एनसीईआरटी बुक के 10वीं जमात में ये सबसे पहला चैप्टर है अफसाना है, वो है भोला। क्या है दोस्तों, वो है भोला। भोला अफसाना में मासूम सा बच्चा एक भोला है जो मरकज़ी किरदार है इसका। उसकी माँ का नाम क्या है दोस्तों, माया है। क्या है दोस्तों, उसकी माँ का नाम माया है। ये एक बहुत ही अच्छा अफसाना है, इसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप टेक्स्ट बुक से, यानी जो खारिज बुक है, बेसिक बुक है, उससे आप पढ़ें। बहुत ही 3-4 पेज, 5-6 पेज पे ये मुश्तमिल ये अफसाना है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्या है दोस्तों, भोला में अफसाना जो है उसमें भोला की जो है भोली भाली बातें होती है। उसकी ज़हानत और शरारत को मुसन्निफ यानी राजेंद्र सिंह बेदी ने उजागर किया है, उसकी शरारत को भी उजागर किया है। और फिर अचानक से भोला का गायब हो जाना पुरअसर अंदाज में पेश किया गया है। भोला के किरदार के ज़रिए एक बच्चे की नफ्सियात पर बड़ी खूबी के साथ पेश की गई, एक बच्चे की नफ्सियात बड़ी खूबी के साथ पेश की गई। इसे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रहण किसकी तसनीफ़ है। ग्रहण किसकी तसनीफ़ है। ग्रहण किसकी तसनीफ़ है। राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल आइन हैदर, हस्ब वाला में से एक से शायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रहण किसकी तसनीफ़ है, आप याद रखेंगे कि किसकी तसनीफ़ है, राजेंद्र सिंह बेदी की। किसकी तसनीफ़ है दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी की है। चलिए ग्रहण जो है किस सन में उसकी इशाअत हुई थी, तो उसकी इशाअत हुई थी 1900 दोस्तों, कब, 1939 ईस्वी को इसकी इशाअत हुई थी ग्रहण। और ये ग्रहण जो है सिन्फ के एतबार से क्या है दोस्तों, ग्रहण सिन्फ के एतबार से अफसानवी मजमुआ है। क्या है दोस्तों, अफसानवी मजमुआ है, जो राजेंद्र सिंह बेदी की पहली अफसानी मजमुआ है। क्या है दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी की पहली अफसानी मजमुआ है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 15 में गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है। दोस्तों गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है। गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है, तो ये भी राजेंद्र सिंह बेदी है। क्या है दोस्तों, ये भी राजेंद्र सिंह बेदी हैं, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोख जली। क्या है दोस्तों, कोख जली किसकी तख्लीक है। कोख जली किसकी तख्लीक है। आप अगर गौर से मेरे पिछले क्लास को अगर देखे होंगे, मैंने एनसीईआरटी किताब को पढ़ाया है, पहला चैप्टर, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि कोख जली किसकी तसनीफ़ है। और ये राजेंद्र सिंह बेदी की है। देखिए कुर्रतुल आइन हैदर, प्रेमचंद, हयातुल्लाह अंसारी, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, इसका कोई नहीं। क्या है दोस्तों,
کوئی نہیں۔ آپشن نمبر دال یعنی 5واں آپشن نمبر جو ہے صحیح ہو جائے گا اس کا، کیونکہ راجندر سنگھ بیدی کی تخلیق ہے، راجندر سنگھ بیدی کی یہ تخلیق ہے کوکھ جلی راجندر سنگھ بیدی کی تخلیق ہے۔ اب جب کوکھ جلی کی بات آئی ہے تو کوکھ جلی کی اشاعت کب ہوئی تھی دوستو؟ اشاعت کب ہوئی تھی آپ کو یاد ہے؟ 1949۔ کب ہے دوستو؟ 1949 عیسوی کو اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ کس کی؟ کوکھ جلی کی۔ کوکھ جلی صنف کے اعتبار سے کیا ہے دوستو؟ صنف کے اعتبار سے افسانوی مجموعہ ہے۔ کن کا؟ راجندر سنگھ بیدی کا یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ افسانوی مجموعہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ چلیے یاد رکھیے گا۔ اور کوکھ جلی کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ 1949۔ کب دوستو؟ 1949 عیسوی کو۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک ٹرک پچھلے کلاس میں بتلایا ہے کہ وہ کیا ہے؟ داگر کو اپہامک۔ کیا ہے دوستو؟ داگر کو اپہامک۔ داگر کو اپہامک۔ داگر کو اپہامک یہ لفظ اگر یاد رکھتے ہیں تو ان کے سارے افسانوی مجموعہ یاد ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یاد رکھیں گے اس ٹرک سے کہ داگر کو اپہامک میں دا ہے۔ دا مطلب دانا و دام۔ دا مطلب دانا و دام۔ کب اس کی اشاعت ہوئی تھی؟ 1939 کو۔ گرہن کو دوستو 1942 عیسوی میں اشاعت ہوئی تھی۔ چلیے دانا و دام، دا فور دانا و دام، گر مطلب گرہن، گر مطلب گرہن، کو مطلب کوکھ جلی، کو مطلب کوکھ جلی، اپ مطلب اپنے دکھ مجھے دے دو، اپ مطلب اپنے دکھ مجھے دے دو، ہا مطلب ہا کے مطلب ہوگا ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ کیا ہے دوستو؟ ہا مطلب ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، مک مطلب مکتی بودھ۔ یہ 6 افسانوی مجموعے ہیں راجندر سنگھ بیدی کی۔ انہیں آپ یاد رکھنے کے لیے اس ٹرک کو یاد رکھیں گے، داگر کو اپہامک، داگر کو اپہامک، داگر کو اپہامک۔ اسے اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ راجندر سنگھ بیدی کے متعلق افسانوی مجموعہ کے متعلق کوئی سوالات آ جائے یہ آپ حل کر دیجیے گا۔ اور یہ زمانوی اعتبار سے میں نے اس ٹرک کو بنایا ہے، داگر کو اپہامک، دانا و دام۔ کیا ہے دوستو؟ دانا و دام، داگر کو اپہامک میں دانا و دام۔ کیا ہے دوستو؟ دانا و دام، داگر کو اپہامک، داگر کو اپہامک، داگر کو اپہامک، اپہامک، اس میں دانا و دام ہے۔ دانا و دام 1900 پہلے چھپائی اس کی اشاعت ہوئی تھی 1939 عیسوی کو۔ گرہن کو 1942 عیسوی میں گرہن، گر مطلب گرہن، کو مطلب کوکھ جلی، کوکھ جلی کی اشاعت ہوئی تھی 1949۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاں مطلب ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، یہ 1974 عیسوی کو اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ مکتی بودھ، مکتی بودھ 1982 عیسوی کو، سب سے لاسٹ میں دوستو 1982 عیسوی میں راجندر سنگھ بیدی کے آخری مجموعہ کی اشاعت ہوئی تھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اپنے دکھ مجھے دے دو، اسے یاد رکھنے کے لیے داگر کو اپہامک راجندر سنگھ بیدی کے تمام افسانوی مجموعے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 17 پہ پہنچتے ہیں۔ تجریدی افسانہ کیا ہے دوستو؟ تجریدی افسانہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت سے زیادہ رومان پر زور دیتا ہے، تخیل آفرینی کی عمدہ مثال ہے، جمالیاتی تجربات کو پیش کرتا ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا حسب بالا میں سے کوئی نہیں، کیونکہ تجریدی افسانہ جو ہے کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ تجریدی افسانہ میں کہانی نہیں ہوتی ہے، کہانی نہیں ہوتی ہے، کہانی سے یہ بے نیاز ہوتا ہے، کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے تجریدی افسانہ، بہت اہم کوشچن آپ کے پاس ہم لائے ہیں۔
چلیے آگے کیا ہے، وحدت تاثر۔ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں خصوصیت ہے؟ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں خصوصیت ہے؟ آپشن نمبر اے ہے ناول، آپشن نمبر بی ہے ڈرامہ، آپشن نمبر سی ہے مختصر افسانہ، آپشن نمبر ڈی ہے حسب بالا میں سے ایک سے زائد، آپشن نمبر جی ہے آپشن نمبر جی ہے حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے دوستو، وحدت تاثر جو ہے ناول کی خصوصیت نہیں ہے، وحدت تاثر ڈرامہ کی خصوصیت نہیں ہے، اور وحدت تاثر ہے کس کا دوستو، یہ ہے مختصر افسانہ کی خصوصیت ہے۔ کیا ہے دوستو، مختصر افسانہ کی خصوصیت ہے۔ آپشن نمبر جیم از کریکٹ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کیا ہے دوستو 19واں کوشچن پہ پہنچتے ہیں۔ افسانہ بھولا میں مرکزی کردار کون ہے؟ کیا ہے دوستو، افسانہ بھولا میں مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ بھولا میں مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ بھولا میں مرکزی کردار کون ہے دوستو؟ ننھی۔ کیا ہے دوستو، ننھی۔ افسانہ بھولا میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو دیکھیے افسانہ بھولا میں ننھی نہیں ہے، مایا نہیں ہے، بابا جی نہیں ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد نہیں ہے، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے ننھی بابا جی جو ہے یہ بھولا سے بہت پیار کرتا ہے، مایا جو ہے اس کی ماں ہے، اور بابا جی جو ہے بھولا کے دادا ہے۔ یہ مایا جو ہے ایک بیوہ عورت ہوتی ہے، اس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، وہ اپنے بھولا چھوٹا بیٹا سے بہت پیار کرتی ہے، اور اس کے دادا بھی بہت پیار کرتے ہیں، اور ساتھ میں مایا جو ہے ایک سسر کو بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کو ٹائم پہ کھانا دیتی ہے، ہر اعتبار سے اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو مایا کے اندر ایک عورت کا جو گن ہونا چاہیے وہ رہتا ہے اس کے اندر۔ چلیے تو بابا جی بھی نہیں ہے مرکزی کردار، مایا بھی نہیں، بلکہ خود بھولا جو ہے اس میں مرکزی کردار ہے، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ آپشن نمبر رے از کریکٹ، آپشن نمبر را از کریکٹ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 20 پر پہنچتے ہیں۔ چلیے کوشچن نمبر 20 کیا ہے دوستو؟ کوشچن نمبر 20 ہے کہ بیدی کا دستک صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہت موسٹ VVI کوشچن ہے۔ بیدی کا دستک جو ہے وہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ ناول ہے؟ نہیں، غلط، ناول نہیں ہوگا۔ آپشن نمبر ناول نہیں، ڈرامہ نہیں، افسانہ نہیں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد نہیں، بلکہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے دوستو؟ آپشن نمبر رے از کریکٹ۔ یہ دستک کیا ہے دوستو؟ دستک جو ہے ان کے راجندر سنگھ بیدی نے، کیا ہے، بیدی جو ہے، بیدی کا دستک جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی فلموں میں بھی کام کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں دوستو؟ فلموں میں کام کیے ہیں، فلموں میں یہ کام کیے ہیں، فلموں میں کام کیے ہیں۔ تو یہ دستک بہت ہی مشہور فلم ہے ان کی۔ کیا ہے دوستو؟ مشہور فلم راجندر سنگھ بیدی کا کیا ہے؟ دستک ہے۔ انہوں نے دستک اور ڈراموں کے 2 مجموعہ ان کی اشاعت ہوئی ہے۔ وہ 2 ڈرامے کے مجموعہ کون کون سے ہے دوستو؟ آپ کو یاد ہے؟ ایک ہے بے جان چیزیں۔ کیا ہے دوستو؟ بے جان چیزیں۔ آپ اگر ہمارے پچھلے کلاس کو دھیان سے دیکھے ہوں گے تو ان سارے سوالات کا جواب آپ دے دیے ہوں گے، لیکن اگر غور سے نہیں دیکھے ہوں گے تو یہ سوال آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بے جان چیزیں کیا ہے دوستو؟ بے جان چیزیں، بے جان چیزیں، بے جان چیزیں ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ اور ایک اور ڈرامہ ہے 7، کیا ہے دوستو؟ ایک اور ڈرامہ ان کا ہے 7 کھیل۔ کیا ہے دوستو؟ 7 کھیل، 7 کھیل۔ ان کی اشاعت کب ہوئی تھی 7 کھیل کی؟ تو 1946۔ کب دوستو؟
1946 कब दोस्तों 1946 को 7 खेल की जो ड्रामों की मजमुआ है, ड्रामों का मजमुआ है, इनकी इशाअत 1946 ईस्वी को हुआ था। और बेजान चीज़ें इनकी इशाअत कब हुई थी? तो इनकी इशाअत हुई थी 1943 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1943 ईस्वी को। आज के इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल कराए हैं, उम्मीद कि आप याद रखे होंगे। अब आगे क्लास लंबा हो रहा है, इसलिए अगला टॉपिक फिर हम क्वेश्चन लाएंगे आपके पास। तब तक के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेरा क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। बेल आइकन को नहीं दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो जो भी क्लास हम कराते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है कि गज़ल को नीम वहशी सिन्फ क्यों कहा जाता है दोस्तों? किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है गज़ल को नीम वहशी सिन्फ। किसने कहा है दोस्तों? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है गज़ल को नीम वहशी सिन्फ। तो आज 20 सवालात को हमने हल किया है। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।